الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق اللہ العظیم۔ یہ 22واں پارہ ہے سورہ احزاب، جو قرآن مجید کی 33ویں سورت ہے 33، اور اس کے رکوع نمبر 5 اور 2 آیات پڑھی گئی ہے، جس میں آیت نمبر 35 اور 36 سورۃ الاحزاب۔ یہ آیات یہ پڑھی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کا، ایمان والوں ایک جامع صفات کا ذکر کیا، اور وہ بھی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کا نام لے کے کیا، 2 صیغے استعمال کیے گئے ہیں خاص طور پہ۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر چل رہا ہے اوپر سے، اس کے بعد یہ آیتیں آئی ہیں خاص طور پہ، اور وہاں پہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو حکم دیا کہ تم گھروں کے اندر بیٹھی رہو پورے عزت اور وقار کے ساتھ۔ پھر انہیں حکم دیا گیا وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بھئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے اندر سے ہر اس یعنی تمہیں مکمل طور پہ پاک کر دے، کیونکہ تم امت کے لیے ایک ماڈل ہو، ایک نمونہ ہو، نبی کا گھرانہ۔ اسی لیے اللہ کا منشا یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی کمی نہ ہو، اسی لیے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور تمہارا یہ کام ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے نا، اس کی تلاوت کرتی رہو تم۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ ظاہر ہے کہ رسول کا گھرانہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی بات نہیں ہے، ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں، اور پھر ان کو یہ خاص طور پہ تاکیدی حکم اللہ کی طرف سے مل رہا ہے کہ تم قرآن کو کثرت سے پڑھتی رہو، غور و فکر کرتی رہو تم، کیونکہ قرآن کو غور و فکر پڑھنے سے آدمی کے اندر جناب ایک بردباری آتی ہے، تدبر آتا ہے، شعور آتا ہے، اور پھر علم کی پختگی آتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ علم وہ چیز ہے کہ اس کے اندر آدمی جتنا محنت کرتے چلا جائیں گا اتنا جناب یہ اللہ کی طرف سے اس کا سینہ کھلتے چلے جائیں گا، اور بہت ساری باتیں اللہ کی طرف سے اس کو سمجھ میں آتے رہیں گی، کہ اللہ کا فضل ہوئے خاص طور پہ۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا باریک بھی ہیں اور خوب واقف حال ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ جامع طور پہ 10 صفات کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 35 میں یہ، اور یہ 10 صفات ایک مومن کے اندر لازمی ہے یہ ہونا۔ قرآن میں یہی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ ذکر کیا، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، لیکن یہاں پہ جامع طور پہ اللہ نے ایک ساتھ ذکر کر دیا ان کو۔ مومن کے صفات کیا ہونی چاہیے،
اسی کے اوپر انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم بتوفیق الہی غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا ذکر ہو رہا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس کے معنی ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، یہاں پہ دو صفات کا ذکر کیا، ایک مسلم اور ایک مومن، یہ بنیاد ہے۔ جو مسلمان مومن ہے وہ مسلم ہوگا، جو مسلم ہے وہ مومن ہوگا، دونوں باتیں ہے نا۔ اسلام کو ماننے والا مسلم، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا مومن، ساری کتابوں پہ، نبیوں پہ، آخرت پہ ایمان رکھنے والا وہ مومن۔ تو یہاں پہ دونوں صفات ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، مسلم اور مومن میں تھوڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ ایمان کا تعلق انسان کے عقیدے سے، اندر سے، اور اسلام کا تعلق باہر سے ہے، ظاہر اور باطن ہم کہتے ہیں نا۔ ایمان کا تعلق باطن سے ہے، دل کی گہرائیوں سے ہے، اور اسلام کا تعلق اس کے باہر سے، عملی زندگی سے ہے۔ تو دونوں چیزیں لازم ہوں۔ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک درخت کی مثال دیا نا قرآن میں، شجرۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی مثال دیا نا، اس میں اسی کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایمان ایک درخت ہے، اور اس کی درخت کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں پیوست ہوتی ہے، اور جو جڑیں جتنی گہری ہوں گی وہ درخت بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ طوفانی ہوائیں، آندھی بھی چلے تو اپنی جگہ کھڑا ہوگا۔ لیکن جس درخت کی جڑیں کمزور ہو جائیں تو ایک معمولی سے ہوا کے جھونکے میں گر جائے گا۔ اسی لیے ایمان کا تعلق جڑوں سے ہے، یہ مثال وہاں پہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد درخت کا جو اوپر کا پورا حصہ ہے، اس کے پتے ہیں، اس کی شاخیں، اس کا پھل پھول، جو کچھ بھی ہے، اس کا یہ ہے اسلام، ظاہری چیزیں۔ اب ظاہری جو چیزیں ہیں نا، ایک درخت کو جو غذا مل رہی ہے وہ کہاں سے مل رہی ہے؟ جڑوں سے مل رہی ہے، ایمان سے ملتی ہے ایک مومن کو۔ تو ایمان اس کا جتنا قوی ہوگا، ایمان میں اس کا جتنا یقین ہوگا اللہ کے اوپر، اس کی عملی زندگی اتنی ہی بہتر ہوگی۔ یہ دونوں باتوں کو سمجھنا، اسلام اور ایمان، یعنی مسلم اور مومن۔ اب مسلم کے معنی کیا ہے؟ مطیع و فرما بردار، یعنی اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا۔ اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کرنے والا۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والے کے معنی کیا ہوئیں گے؟ خلاصہ یعنی اب اس کی زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق ہو جائے گی، یہ ہوں گے اس کے معنی، حوالے کر دینا اپنے آپ کو مکمل طور پہ۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے آگے سر جھکا دینا ہے اور عمل کے لیے تیار رہنا ہے، اسے کہتے ہیں مسلم۔ تو قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے بار بار، یہ بات ایمان اور اسلام سے متعلق۔ یہ ایک آیت ہم پڑھتے ہیں قرآن میں سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی بھی اللہ کے دین اسلام سے ہٹ کے کسی اور طریقے کو اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس چیز کو قبول نہیں کرے گا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ اسی صورت میں بات آئی ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں جو طریقہ قابل قبول ہے وہ دین اسلام کا ہے۔ یہ دونوں باتیں اسی صورت میں سورہ آل عمران میں۔ اور اللہ کا مطالبہ کی بھی کیا ہے؟ جب کبھی بھی تمہیں موت آئے تو وہ موت تمہاری اسلام کے اوپر ہونا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے اطاعت و فرمانبرداری کی حالت میں تمہیں موت آنی ہے۔ تو یہاں جو بات کہی گئی سب سے پہلے، بے شک یقیناً ان المسلمین، اب مسلمان کے معنی
کیونکہ ہر آدمی مسلمان ہے، جو بھی ماں کی پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے نا مسلمان، بابا مسلمان تو بیٹا مسلمان تو ہے، نام لیکن اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے آگے اپنی ہر چیز کو قربان کر دے، اپنی مرضی نہ چلائے، ہر حال میں ہر جگہ، اسے مسلمان کہا جائے گا۔ اسلام کا ایک جامع تصور اللہ نے سورہ انعام میں پیش کیا ہے، ایک مسلمان کی زندگی کا ایک جامع تصور، وہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت، میرا جینا اور مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ایک مسلمان کا جامع تصور اس میں پیش کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے آپ ساری عبادتوں کو گھیر لے آئی، یہ ہے اسلام۔ اور حکم دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت کو اللہ نے کیا بتایا؟ قرآن میں دو صفات آتے ہیں، حنیفا مسلمہ۔ حنیف کے معنی ہر طرف سے کٹ کے اللہ سے ان کا تعلق جڑ جائے، ہر سمت سے کٹ جائے وہ، اور مسلم ہر حال میں اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا مسلم۔ یہ ہے اسلام، مسلمان۔ اس کی عملی شکل اللہ نے پیش کر دی نا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو صرف اشارہ ہوا خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرے، آپ عمل کے لیے تیار ہو، یہ ہے اسلام۔ کرے نہیں ذبح، تیاری کر لی، آزمائش امتحان تھا، اللہ کے حکم کے عمل کرنے والا ہی مسلمان ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق یہ بات کہی گئی قرآن میں، سورۃ البقرہ کے اندر، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ جو آدمی عقل کے اعتبار سے بے وقوف ہے، عقل نہیں ہے، عقلی شعور نہیں ہے، وہی آدمی ابراہیم علیہ السلام کے طور و طریقے سے اعراض کر سکتا ہے، گریز کر سکتا ہے۔ جس کو عقل ہے انہیں نہیں، جس کو سمجھداری انہیں نہیں۔ یہ بات مسلمان۔ اچھا، اس کی جو ضد لائی گئی ہے قرآن میں، مسلمان کی جو ضد لائی گئی ہے نا، جیسے مومن کی ضد کیا ہے؟ کافر ہے نا، اسی طرح مسلم کی ضد کیا ہے قرآن میں؟ مجرم۔ یہ سورہ قلم میں ہے، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ یہاں پہ آگے اس کی اب کھل گئی بات۔ اللہ فرماتے ہیں کیا حشر کے میدان میں حساب اور کتاب کے دن ایک مسلم اور ایک مجرم، کیا دونوں کا انجام برابر ہونا چاہیے؟ ہو سکتا ہے؟ اب کیا معنی اس کے؟ مسلم کے معنی اللہ کا مطیع و فرما بردار، اللہ کا وفادار، اس کی اطاعت کرنے والا، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے والا، اور مجرم جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو اللہ کے حکم کی، نہ رسول کے حکم کی پرواہ ہے، بس من مانی کر رہا اپنی۔ اور ایک وہ ہے مسلم جو ہر حال میں اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ مسلم اور مجرم، کیا اس دن دونوں کا رزلٹ ایک نکلنا چاہیے؟ کیا پوچھ رہے اللہ؟ نتیجہ ہر آدمی بولے گا نہیں، ہر آدمی کہے گا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا وفادار ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہوا دنیا سے جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انعامات سے نوازے گا، اور انعامات کیا ہے؟ جنت کی شکل، اس میں اللہ داخل کرے گا۔ اور ایک مجرم ہے جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کو کوئی تعلق نہیں ہے اللہ سے، اللہ کے احکامات سے، تو ایسے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ سزا دونوں چیزیں، حکومت دنیا میں،
دنیا میں حکومت اچھا شہری ہے، ملک کے قوانین میں عمل کر رہا، لیکن ایک دوسرا ہے کہ قوانین کو نہیں مانتا، باغی ہو گیا، سمجھ میں آ رہا، حکومت کا ہی باغی ہو گیا، قانون کو نہیں مانتا. اب ایسے کو کیا کیا جائے گا؟ غدار کہا جائے گا اس کو. سلاخوں کے پیچھے وہی معاملہ آخرت کا بھی ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ ایک مسلم مطیع و فرما بردار اللہ کا وفادار اور ایک مجرم اور باغی جو اللہ کا نافرمان ہے، کیا دونوں کا انجام ایک ہونا چاہیے؟ تو کیسے فیصلے کر رہے ہیں تم؟ اللہ فرماتے ہیں کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے بھی تم یہ بول رہے ہیں ہم بھی جنت میں جائیں گے؟ کیسا ہو سکتا؟ اللہ بول رہے ہیں بات. تمہاری عقل خود نہیں مانتی بھائی. تمہارے پاس اگر دو نوکر ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک نوکر آپ سیٹ کی بات سن رہا، رات دن کام کر رہا، نہ ٹائم دیکھ رہا نہ کچھ دیکھ رہا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا ٹائم بھی ہوگا تو برابر کام پہ لگا. ایک دوسرا ہے کہ آئی دیے کام چور ہے، جیسے دیکھے گھڑی دیکھتے رہتا ہے، شام ہوتے بھائی ٹائم ہو گیا صاحب بولتا. تو ظاہر ہے کہ دونوں نوکر آپ کے سامنے، آپ کے پاس، آپ کس کو رکھیں گے؟ آپ کس کو کوئی انعام دیں گے آپ؟ تو ظاہر سیدھی بات ہے وہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے. ہاں تو اللہ نے یہ بات فرما دی قرآن میں. مسلم، مجرم، ایک بات. اور ایک دوسری بات آئی مومن کے مقابلے میں. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. دیکھیے اب یہاں پہ مسلم کے ساتھ مجرم کا لفظ آیا، اور وہاں پہ کیا آیا؟ مومن کے ساتھ فاسق کا لفظ آیا. دو باتیں آئیں. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. ایک مومن ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر یقین رکھنے والا، آخرت پہ یقین رکھنے والا، سمجھ میں آ رہا، پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے والا. اور یہ اس کے مقابلے میں فاسق ہے، فاجر ہے، نافرمان ہے، گنہگار ہے. کیا دونوں کی زندگی دونوں میں برابر ہویں گی؟ وہ تو پھر آخرت میں اللہ خود فیصلہ کر دیا لا یستوون، نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سمجھا دے اللہ قرآن میں واضح طور پہ. تو اب یہاں جو آیت ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد، مطیع و فرما برداری وہ کرنے والے مرد مسلمان، اور اسی طرح مسلم عورت جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والی. یا دو باتیں آ گئی. اس کے بعد والمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورت. کیا مطلب؟ ایمان. ایمان کیا ہے؟ جس کے اندر یقینی کیفیت ہو. ایمان کے لفظی معنی آتے ہیں، یہ امن سے ہے اصل میں، الف میم نون، امن. یہ اللہ کا بھی نام ہے، کیا نہیں؟ مؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ اللہ کے نام ہے. مومن بھی، مومن وہ مومن ہے اللہ. تو اللہ جب مومن ہے تو کہ اللہ کس پہ ایمان لایا؟ نعوذ باللہ. تو وہاں پہ کیا ہے؟ مومن کے معنی امن دینے والا، امن دینے والا. اسی مادے سے ایمان بنا. کیوں بنا اسی مادے سے ایمان؟ کیونکہ ایمان اگر ہے تو اس کی زندگی میں امن آئیں گی، زمین پہ امن ہوگا. ایمان نہیں ہے تو فساد ہوگا. پھر یہ بات کہی گئی. تو امن کے مادے سے بنا بھی ہے، جس کے معنی اعتراف کے بھی آتے ہیں، اقرار کے بھی آتے ہیں، یقین کے بھی آتے ہیں. اعتراف کے معنی کیا ہو گئے؟ ایمان کے ایک معنی اعتراف کے ہیں. اعتراف کے معنی کیا ہے؟ یعنی ایک حقیقت ہے، آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں آپ. تو مومن ہو گئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، بہرحال اس کے اوپر ایمان لانا ایک حقیقت ہے. اب یہ ہم اعتراف کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں. اگر اعتراف نہیں کرے تو فساد ہو جائے گا. اس کی سیدھی مثال ہے، آپ کا میں قرضہ باقی ہوں، دے رہا ہوں بھائی، میں اعتراف تو کر رہا ہوں بھائی حالات خراب ہے، ذرا دے رہا ہوں، دینا ہوں دے رہا ہوں.
تو کیا مطلب ابھی تک امن میں ہے، لیکن جس جملہ دینا ہی نہیں ہو بولے تو یہ فساد ہو جائے گا نہیں. تو ایمان کے معنی ایک اعتراف کے بھی ہے، یقین کے ہے، اقرار کے ہے، یہ سب معنی اس کے اندر آتے ہیں. اب ایمان کے لیے ہم قرآن میں ایک آیت ہم سورۃ البقرہ کے اندر ہی آئی نا، وہ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. پہلے تو ایمان کا لفظ آیا اوپر، یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تب غیب کے اوپر ایمان کے معنی کیا ہے؟ غیب کے اوپر ایمان ایک زندگی ہے آخرت کے، اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایمان لا رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، ہے نا، اعتراف کر رہے ہیں آخرت کی ایک زندگی ہے. تو اب دوسرے اس کو وضاحت کیا کر دیا اللہ نے؟ اعتراف کیا معنی ہے کہ اس کے اوپر یقین کرنا ہے. اب آپ کو مرنے کے بعد ایک زندگی ہے آپ کی، وہاں پہ تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، ناپا جائے گا، سب کچھ ہوگا، وہاں پہ حساب اور کتاب ہوگا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اولئک علی ھدی من ربہم. جو آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں جو لوگ، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ قائم ہیں، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. واضح کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی. تو اب ایمان کے معنی کیا پیدا ہو گئے یہاں پہ؟ وہ مرد مومن جو یقین کرتے ہیں، ایک تو اللہ ہے، دوسری آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، موت کے بعد، اس بات کا یقین ہے. پھر اس کے بعد جتنی باتیں کہی گئی ہے آخرت سے متعلق، سمجھ میں جیسے قیامت کا مسئلہ ہے، حشر و نشر کا مسئلہ ہے، سمجھے، حساب اور کتاب کا معاملہ ہے، جنت اور جہنم، یہ ساری چیزیں غیب میں ہیں، آنکھوں کے سامنے نہیں ہے ساری چیزیں، لیکن آپ کو یقین کر رہے ہیں. آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی اپنی کتاب کے ذریعے سے بھی بتایا، اور کائنات میں اس کی نشانیاں بھی رکھ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. دیکھو مرنے کے بعد ایک زندگی دیکھو ذرا تم. جو زمین کل تک تھی دھول اور گرد اڑ رہی تھی، مردہ کہا اس زمین کو، جیسے ہی بارش ہوئی وہاں پہ ہری ہری گھاس اٹھ گئی، کچھ زندہ ہو گئی زمین. اسی طرح انسانوں کو بھی اٹھایا جائے گا. اس کے تفصیلات دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو دونوں باتیں کہ ایمان کیا ہے، یقین کی کیفیت میں ہے. یہ بات سورہ الحجرات میں آئی، جس میں اللہ فرماتے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. حقیقی مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لائے، رسول پہ، اس کے بعد انہوں نے پھر اس کے اندر لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا اس میں، انہوں نے. یقینی بات ہے ایمان. والمومنین والمومنات، ہر معاملے میں یقین کی زندگی. یہ نہیں کہ اسلام ہے صرف ہم مان لے رہے ہیں بس ختم، بڑوں سے چلتے آ رہی بات نہیں، بلکہ یقین اس کا. اچھا، اب کچھ باتیں ایمان سے متعلق آ رہی ہے، احادیث میں بات آئی. دیکھیے اب مومن کی کچھ تشریح ہو رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو قسم کھا کے فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. 3 دفعے ریپیٹڈ. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ وہ کون ہیں آخر جو آپ قسم کھا کے فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، اس کی وضاحت کر دی. وہ کیا بات؟ الذی لا یامن جارہ بوائقہ. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے پریشان ہے. پڑوسی کو تکلیف دینے والا، پڑوسی کو پریشان کرنے والا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. قسم کھا کے بول رہے رسول اللہ. والمومنین والمومنات. ہم ایمان کا تو دعویٰ کر رہے ہیں اب، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کی خصلت کیا ہے، کیسے پہچانا جائے کہ واقعی میں مومن ہے. یہ ہے عمل، ثبوت. دعویٰ تو کر رہا میں مومن ہوں، لیکن اس کی عمل اس کی گواہی دے گا، تصدیق کرے گا. اس کا عمل اس کے ایمان کی تصدیق یا تکذیب کرے گا، کیا سچا ہے یا جھوٹا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، قسم کھا کے فرمایا. بتائیے اب کتنی بڑی اہمیت ہے مومن کی.
دوسرا ارشاد آپ کا ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تا وقت کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے. اپنے لیے تو اچھا 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 اچھا، باقی سب بھاڑ کدھر بھی چلے جاؤ جاؤ، ہم کو کیا کرنا ہے. یہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ ڈوبتا ہے ڈوبنے جاؤ، مرتا ہے مرنے جاؤ، بس اپنا الو سیدھا ہو گیا تو بس ہے. ایسی سوچ رکھنے والا، اللہ کے نبی واضح طور پہ فرما رہے ہیں ایسی سوچ رکھنے والا وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ جو چیز وہ خود اپنے لیے پسند کر رہا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو. کیسا معیار بتا دیا آپ نے. یہ ایمان ہے یا اسلام ہے؟ ایسے ہی مسلمانوں کو دنیا دیکھنا چاہتی ہے، اس کے بعد وہ ایمان لانا چاہتی ہے. ایسے مسلمان ہے نہیں اور دنیا ایمان لا رہی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے. اصل میں بتائیے آپ، ایسے مسلمانوں کا دنیا انتظار کر رہی، دیکھنا چاہتی ہے، اس کے بعد اسلام میں آنا چاہتی ہے. تو ہمارے پاس ہے نہیں. ہم تو ایک دوسرے کو یہاں پہ کاٹ میں لگے ہوئے، میرا الو سیدھا ہو گیا تو بس ہے. مسئلہ مشہور بھی ہے نا، وہ اپنی ایک بوٹی کے لیے بکرے کو ذبح کر دیتے ہیں، ہے نہیں. سامنے کہیں بھی چلے جائے انہیں، اس کا نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میرا نقصان نہیں ہونا. یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہو سکتی. ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی بھائی. خالی نام کے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ جامع صفات جو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں ذرا اس کو نوٹ کر لیجئے آپ. کون ہے مسلمان، کون ہے مسلم؟ کیونکہ مرنا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور یہی چیز وہاں پہ پیش آئیں گی. آپ جا کے ہم بولیے اللہ میں بھی مومن تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ رکھیں گے یہ سب چیزیں. یہ مومن تھا تو پھر یہ صفات تھے تیرے پاس. بھائی قرآن وہاں بھی رہیں گے نا، یہی قرآن وہاں رہیں گی اللہ کے پاس یوم القیامہ عدالت میں. ہاں اللہ کا قانون ہے. اب یہ کل وہاں چلیں گا یہ قانون. بار بار اللہ قرآن میں بول رہے ہیں ارے میری آیات تم تک آئی تھی، میری کتاب آئی تھی، میرے رسول بھی آئے تھے کتاب پڑھ کے تم کو سمجھا رہے. مومنین تو یہ تھے جن کا ذکر ہو رہا ہے. تم دعویٰ کر رہے ایمان کا، کیا تمہارے پاس یہ صفات تھے دنیا میں؟ تھے؟ کیا کرے تم اپنے بازو والے کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کرے، دوسرے لوگوں کے ساتھ تم صرف اپنا الو سیدھا. کسی کی خیر، کسی کی بھلائی چاہتے تھے ہم دنیا میں؟ ایمان کے متعلق بات بولوں میں. ایک حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیسا فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا. لیس المومن بالذی یشبع جارہ جاعی الی جنبی. وہ مومن کہلانے کے حقدار ہے ہی نہیں، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. کون؟ جو خود دبا کے کھا رہا پیٹ بھر کے اور بازو والے بھوکے پیاسے اس کے. مومن تو مومن انسان کے اس میں بھی نہیں آتا انہیں. خود دبا کے کھا رہا بھائی، وہ اس کے بچے فلاں فلاں، اور بازو کون ہے کیا ہے، پڑوسی ہے فلاں ہے، کسی کا انتقال بھی ہو گیا، بچے یتیم ہے بازو میں، کیا کھائے کیا پیے کوئی فکر نہیں. کمانے والا تھا، آٹو چلانے والا تھا، روز کا روز لا کے کما کے کھانے والا تھا، اس کا شوہر مر گیا، انہیں بیوہ ہو گئی، آپ کے محلے میں رہتا انہیں. کبھی تم نے سوچا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیسا؟ تم تو کھا رہے ہیں دبا کے. سوچا کیا تم نے کبھی؟ کتنے ہیں ہمارے پاس یہ ایسی چیزیں؟ سوچو آپ. اسلام کیا ہے بتا رہے ہیں، ایمان والا کون ہے بتا رہے ہیں. بات وہ جارہ جائی الی جنبی، اس کا پڑوسی بازو والا بھوکا ہے. بھوک کی وجہ سے رات میں بچوں کو نیند نہیں آ رہی، بل بل آ رہے ہیں بچے.
اور بازو والوں کی حالت و بیوہ ہے آخر، عزت کے مارے، مفلسی کے مارے، بھوک اور پیاس کے مارے باہر نکل گئی بیچاری کچھ کرنے کے لیے محنت میں. وہ جب نکل گئی مجبوری کے تحت، پھر اس کے اوپر تانے شروع ہو گئے. دیکھو شوہر مرتے کم پھر رہی، دیکھو شوہر مرتے ہی پھر رہی. ارے وہ بے وقوف، تیری وجہ سے باہر نکلی انہیں. کس کی وجہ سے نکلی؟ تمہاری وجہ سے باہر نکل گئی ان. اگر تم اس کی مدد کرتے، کچھ بھوک پیاس میں کام میں آتے تو گھر میں رہ سکتی تھی. انہیں کوئی پوچھ کے نہیں دیکھا، لہٰذا انہیں باہر. اس کے ذمہ دار تم ہے، انہیں نہیں ہے. کون ہے اس کے ذمہ دار؟ بڑے آسانی سے بول رہے، دیکھو نکل گئی باہر. سوچا کبھی کیوں نکلی ان؟ محلے والے کبھی سوچے اس کو باہر نکلنے کے ذمہ دار کون ہے؟ کہ آزو بازو والے ہیں پورے. سوچنے کی بات ہے. اللہ کتنی پیاری بات کہی، کتنا پیارا دین ہے ہمارا اسلام، کتنی انسانیت سکھاتا ہے ہمیں دین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انسانیت ہیں وہ. یہ نہیں کہ خالی رسول کے نام پہ آپ جھوم رہے ہیں، کود رہے ہیں، آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی رسول کیا بتائیں کون سا دین لائے؟ اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے اپنے کو. خالی نعتیں پڑھ لی. نعت پڑھنے والے کو جناب علی سووں کے نوٹاں جا کے وار کے پھیر رہے ہیں. اور کی کیا اہمیت؟ آپ کے پاس اصل کی اہمیت نہیں ہے، یہ نقالوں کی اہمیت ہے. آپ کا مسجد کا امام کبھی آپ لٹائے اس کے اوپر پیسے؟ وہ آپ کا کون ہے؟ وہ امام ہے آپ کا، اللہ کے دربار میں آپ کی رہنمائی کر رہا. وہ خوالوں کو دیں گے، آپ وہ نعتوں کو دیں گے، اڑائیں گے، کیا کیا کریں گے ناچنے والوں کے اوپر، پھر آ کے آپ بانٹیں گے پیسے. لیکن جو ایمان کیا ہے وہ بات بتائی جا رہی ہے. خالی مومن بولنا نہیں ہے، مرنا ہے. اللہ کے پاس جا رہا ہر مرنے والا حساب اور کتاب کے لیے. وہاں پہ یہ سب باتیں اٹھیں گی نا. والمومنین والمومنات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، ان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے یہ بتا دیا اللہ نے. پھر ایک سورت آتی ہے ہمارے پاس، سورہ المومنون، ان کے نام سے آتی ہے نا. اس میں ایمان والوں کا کردار بتایا گیا. کیا ہے؟ قد افلح المومنون. کامیابی اور نجات صرف ایمان والوں کے لیے. یہ کون ہے؟ ان کی علامت کیا ہے؟ ان کی صفات کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. سب سے بڑی پہلی ان کی نشانی ایمان والوں کی یہ ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں اللہ کے سامنے عاجزی کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں لوگ. خاشعون، خشیت، دل نرم پڑتا ہے ان کا نماز سے. یہاں تو نماز پڑھنے کے بعد دل اور سخت ہو جا رہا ہے، میں تو نماز الٹا سخت ہو گیا، سب کو برے دیکھ رہے ہیں. وہ باپ علاقہ نماز کچھ نہیں آتا انہیں، اور سخت ہو گیا نماز سے، نرم کی وجہ. ایمان والے تو وہ ہے جب اللہ کے سامنے ٹھہرتے ہیں تو اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کے آگے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے ان کے اندر. پھر نماز کے بعد اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ عاجزی کا ہو جاتا. پھر نماز کے اندر اللہ سے عاجزی ہوتی ہے، نماز کے بعد جب انسانوں میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ عاجزی کا معاملہ، نرم رویہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاری بات فرمائے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص نرمی سے، جس شخص کا دل نرم نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خیر سے محروم کر دیا. جس کے دل میں نرمی نہیں ہے
اللہ نے اس کو ہر خیر سے محروم کر دیا. کیوں؟ معاشرے کے اندر جو آدمی نرم ہوتا ہے، اخلاق والا ہوتا ہے، کہ لوگ اس سے ملتے ہیں، خیریت بولتے ہیں، کیا بھائی دعا دیتے ہیں اس کو. جو آدمی اکڑو ہے اس کے کوئی بھی نہیں آتا اس کو. نہیں، انسان کی نیچر فطرت ہے. تو وہاں ایمان والوں کے اوصاف کو بتایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اپنا ٹائم، اپنا وقت فضول باتوں میں نہیں گنواتے، بیکار باتوں سے، فضول باتوں سے دور رہتے، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. اللہ نے انسان کو جو زندگی دی نا بہت قیمتی ہے، اور یہ قیمتی وقت یہ لوگ فالتو کاموں میں نہیں لگاتے، با مقصد کاموں کے اندر اپنا وقت کو جناب عالی لگاتے ہیں لوگ. اب جائزہ لے لیجیے ہمارا کیا ہے آج. کتنے ہمارے پاس ہیں وقت کو برباد کر رہے ہیں ہم لوگ. بولو دیکھو آپ کر رہے نہیں کر رہے. ہوٹلوں کے پاس پان کے ڈبوں گنے، چبوتروں پہ، جہاں وہاں سب بربادی ہے وقت کی آپ کی. اور سب یہ مسلمان ہی کر رہے ہیں تقریباً. دیکھو آپ صحیح کام کے لیے ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، مگر فالتو کاموں کے لیے بہت وقت ہے. اللہ بول رہے نہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے عاجزی کرنے والے ہیں، وہ لوگ بیکار کاموں میں اپنا ٹائم خراب نہیں کرتے. تو یہاں بات آئی والمومنین والمومنات. ایمان کیا ہے وہ بات بتائی جا رہی ہے، اور بھی بہت سارے تفصیلات ہیں اس کے، لیکن ہم جزوی طور پہ بات کر رہے ہیں. یہاں پہ آگے بات آ رہی ہے پھر والقانتین والقانتات. قنات، قانتین، پھر وہی بات آئی، یعنی ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں. فرما بردار ہم بولتے نا، ہمارے پاس ایک جملہ آپ سنے ہوں گے، اکثر پہلے آتا تھا، اب آ رہا نہیں، وہ اکثر کیا ہو گیا، نافرمان کی بیوی طلاق دے دیا میں پہلے. اکثر ہوتا تھا یہ جملہ، نہیں نافرمان ہے تو بیوی کو طلاق دے رہے. اگر آپ اللہ کے نافرمان ہیں تو سوچے کبھی آپ کیا ہوئیں گا. فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. ایک ایک سینٹنس اللہ بتا رہے ہیں. دیکھو یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں. کیوں بول رہے اللہ یہ؟ مومن کی زبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت پوچھی گئی، ایک بات پوچھی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے. تیسری بار پوچھا صاحب، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا؟ جھوٹا نہیں ہو سکتا. بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. سچ، یہی تو ایمان ہے، یہی ایمان ہے. سچائی، ہر جگہ سچ بولو آپ، جھوٹ نہیں. اور دنیا انسان اسی انسان کو پسند کرتی ہے سچ بولنے والا ہوتا ہے. جھوٹے کی دنیا تھوڑے دیر کی ہوتی ہے، اس کے بعد عزت نہیں اس کی. سچ بولنے والے کی عزت ہوتی ہے، آخرت میں کامیابی ہے اس کی. یوم ینفع الصادقین لصدقہم. دنیا میں جو لوگ سچائی پہ تھے، آج ان کی سچائی کا بدلہ آج ملنے والا ہے. وہ رہے اللہ سچا، سچائی پہ رہو. جھوٹ، دھوکہ، فریب، فراڈ، یہ سب ایمان کا حصہ نہیں ہے. یہ دراصل منافقین کے صفات میں اللہ نے اس کو رکھا ہے. جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، اس کو
سچ بولنے والے، سچائی. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، ان کی زندگی میں یہ ہونا ہے. اہم باتیں ہیں ساری جو بتائی جا رہی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی؟ صادق الامین. ان کی امت ہے، ان کی امت ہے. منافق کی ایک صفت بتا دی گئی 4 صفات میں سے. 4 صفات جو منافق کے اللہ کے نبی بتائی ہے نا، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ منافق وہ ہے جب بھی بولتا تو جھوٹ بولتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے اس بات کی ضمانت دو کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو تو سچ بات کرو، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. اتنی بڑی بشارت دی اللہ کے نبی نے. والصادقین والصادقات، بڑی اہم بات ہے. اور آج ہماری زندگی میں کیا ہے معاملہ؟ تو جائزہ لینا ہے نا. بعض لوگوں تو جھوٹ کو تو اتنا اس کو وہ بنا لیے ہیں کہ بھائی جب تک جھوٹ نہیں بولے کچھ چلتا ہی نہیں. بولے یہ بھی بولتے لوگ، کچھ بولنا ہی پڑتا جھوٹ. ایسا بھی ہے. منع کر دیا خاص طور پہ لین دین میں، تجارت میں جھوٹ بولنا. جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے مسجد نبوی سامنے بازار لگتا تھا جمعہ کے، اور آپ کا اصول یہ تھا، معمول، نماز کے بعد باہر نکلتے بازار میں آپ جاتے، گردش کرتے، دیکھتے ادھر ادھر کون کیا کر رہے، کم تول رہا ناپ تول رہا، کیا ہے، آپ گشت کرتے. آپ تو جاتے جاتے آپ نکلے کہ اناج کا ڈھیر تھا، کپا، وہاں رک گئے. آپ جاتے جاتے وہ ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالے آپ، تو اناج کے اندر سے کچھ گیلا نکلا، نہیں کچا تھا اناج، اندر سے اوپر سکا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہی بھگ گیا تھا، تو پھر اس کو الگ کیوں نہیں رکھا ہے یا اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اس کو وارننگ دے کے نکل گیا وہاں سے. من غش فلیس منا، یعنی جو تو لوگوں کو دھوکہ دے کے اگر بزنس یا تجارت کرے گا ہم میں سے نہیں ہے. یاد رکھنا. تربیت. اب ہمارے پاس معاملہ کیا ہو گیا؟ دیندار، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا بولے تو ہمارے پاس کیا ہو گیا معلوم؟ نمازیں پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، عمرہ کر کے آیا، حج کر کے آیا، انہیں نیک. وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. آپ نیک نہیں بن جاتے. آپ نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے آپ نیک نہیں بنتے. نیک بنتے ہیں آپ کے معاملات صحیح ہونا، لین دین صحیح ہونا، تعلقات صحیح ہونا، آپ کا انسانوں سے آپ کا معاملہ صحیح ہونا. اس سے آدمی نیک بنتا ہے. انسانوں سے ہمدردی ہونا آپ کو، وہ آدمی نیک ہے. آپ سمجھ لیں اللہ نماز پڑھ لیے، روزہ کر لیا، حج کر کے آ گئے، نہیں، اللہ کو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی پہلی بات تو کیا آپ حج کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہوگا؟ نہیں. کیا اللہ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں. معاملات میں صحیح کریں گے، لوگوں کے اوپر رحم کریں گے، انسانوں کو تو فائدہ ہوگا نا اللہ کے. اور عبادات میں اگر غلطی ہے، خامی ہے، کوئی کوتاہی ہے تو اللہ معاف کرنے والے غفور الرحیم ہے. اگر آپ لوگوں کو تکلیف دیے، لوگوں کو کھا گئے، تو آپ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف نہیں کرتا آپ کو. یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام اصل میں. اس بات کو بھولے ہوئے بہت سارے لوگ. حج کر کے حاجی صاحب ہے، اللہ بولے کہ اس کو گناہ اللہ معاف کرتا. کون سے گناہ معاف کرتا؟ لوگوں کا کھا گیا، لوگوں کو ڈبا دیا، لوگوں کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا، حج کے کرنے سے یہ معاف ہو جائے گا اس کو؟ ارے نہیں بھائی، حج کے اندر جو خامیاں آ گئی، غلطیاں آ گئی، کوتا آ گیا، وہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ.
یہ کیسے معاف کرے گا حج کرنے سے؟ غلط تصور ہے جو دیا گیا ہے. اور اسی خوش فہمی میں ہم لوگ حاجی صاحب ہیں. معاملات کیسے ہیں ان کے؟ بھائیوں کا حق آ گیا، بہنوں کا حق آ گیا، انہیں حج کو جا کے آیا، پڑوسیوں کی زمین ہڑپ کر لیا، حج کو جا کے آ گئے، کیا فائدہ اس سے؟ نیک ہے انہیں؟ کیا تربیت ہو رہی ہے ہماری؟ ہے ہی نہیں وہ. نیکی کا تصور کیا ہے جو بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ پڑھیے آپ، یہ آیتیں آ رہی ہیں، ایک ایک جملے پڑھتے چلے جائیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. دنیا کی زندگی کی امتحان کیا ہے. بہت ساری باتیں صبح سے شام تک، بہت ساری باتیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتے رہتی ہیں. کیا بھائی؟ اس میں آپ کو صبر کرنا ہے. چھوٹوں سے تکلیف، کبھی بڑوں سے تکلیف، کبھی حق پہ کبھی نہ حق پہ، کچھ باتیں ایسی ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ فرمایا صبر کرو، صبر کرو، برداشت کرو، جھیلو، اللہ اس کا اجر دیں گا تمہیں. کیونکہ زندگی کی کامیابی کا راز وہ صبر ہے وہ. اور صبر نہیں کریں گے آپ تو پھر فساد ہوگا، کئی مسائل ٹھہر جائیں گے اور مزید. اسی لیے اللہ صبر کی تلقین کیا اور پھر بشارت بھی دی. کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، تم صبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. میں تم صبر نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے تو میں تمہارے ساتھ تھوڑا ہی ہوں. صبر کریں گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، معاملات کو سدھاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. اہم چیز ہے یہ. اور پھر سچائی کے بعد اس کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ سچ بولنے کے لیے بہت صبر کی ضرورت ہے. ہر جگہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے سچ بولنے کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سچ بولنے سے آپ کا نقصان بھی ہو جاتا ہے. اب صبر کرنا پڑے گا وہاں پہ. آپ صبر کرو. اللہ کا دین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، انسانیت سکھائے، اسی کی باتیں آ رہی ہیں سامنے. سب دل یہ ہے اصل میں. کیا فرمایا؟ والصابرین والصابرات، خوشخبری دی اللہ نے صبر کرنے والوں کو، بشارت دی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ہے نا. والذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب بھی ایمان والوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے زبان پہ جملہ ہوتا وہی تو بھائی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف چلے جانا ہے. دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے امتحان کے لیے ایسے حالات پیدا ہوتے رہیں گے ہمارے لیے. یہ بات فرمائیے. والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات. پھر آ گئی بات، وہی بات سورہ مومنون کی. خاشعات، خاشعین یعنی اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں. عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے یہ چیز. آپ جتنی عاجزی کریں گے اتنا درجات بلند ہوتے چلیں گے اللہ کے پاس. اور یہ تکبر کی ضد ہے، یہ گھمنڈ کی ضد ہے، یہ انانیت کی ضد ہے. یہ سمجھے آپ؟ اپنی انا کو دفن کرنا ہے. کیسے دفن ہوگی؟ عاجزی سے. آپ کے اندر نرمی آ گئی تو آپ کا تکبر دفن ہو جائے گا، آپ کا ایگو ختم ہو جائے گا. اس سے آپ کی حماقت ختم ہو جائیں گی، آپ کی شیخی خوری ختم ہو جائیں گی، یہ آپ کا میں پن ختم ہو جائے گا. یہ خاشعین خاشعات، یہ صفت خاص طور پہ انبیاء کی صفتوں میں سے ہی ہے. آپ سورہ انبیاء پڑھے، اس میں آیت ملے گی نبیوں کی صفات میں سے. ہمارے پاس کہاں ہے خاشعین؟ ہے عاجز. ہم کہاں جھکتے بھائی؟ کیسے ہمارے پاس لوگ دیکھے نہیں. ہم تکبر آنا زندگی اللہ کو قطعی پسند نہیں. تکبر کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں تکبر نہیں کرا. یہ ذہن میں رکھو. تکبر ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں کرنا. نہیں 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 نہیں.
کوئی نہیں کرا دنیا میں اللہ سے بڑا ہوں کوئی نہیں بولا تکبر دراصل اپنے سامنے والے کے مقابلے میں بڑا. تو شیطان کس کے آگے تکبر کا؟ اللہ کے آگے تکبر کرا انہیں. آدم علیہ السلام کے آگے تکبر کرا. میں کیوں سجدہ کروں بھائی، میں اس سے بہتر ہوں. یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں بولا انہیں میں آدم. تکبر آدمی اللہ کے مقابلے میں نہیں کرتا، اپنے سامنے والے کے مقابلے میں تکبر. اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے پسند اللہ کو یہ چیز. عاجزی. اللہ نے اپنے نبی کے تعلق سے جو قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ بڑے نرم دل والے ہیں، اور تبھی تو سب لوگ آ کے آپ کے پاس جمع ہو رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کا دل سخت ہوتا، تند ہوتا، آپ تیز ہوتے تو سب بھاگ جاتے ہیں یہاں سے. یہ اللہ خاص طور پہ بول رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. سوچو آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے؟ نہیں ملتی. بوڑھیا اٹھا لے کے کہاں جا رہے عرض کر رہا ہوں، وہ بوڑھیا کی پوٹلی اٹھا لے کے آپ اپنے سر پہ رکھ لیے، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں. ملتی نا سیرت کی اس قسم کی باتیں ابھی؟ ہاں، کیا مطلب ہوا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتائے تکبر نہیں، عاجزی. آپ راستے سے گزر رہے ہیں، چھوٹے بچے کہیں دکھ گئے تو آپ سلام کر رہے ہیں بچوں کو. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اگر دو آدمی جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو سامنے کوئی دیکھ لیا، وہاں انہیں آپ یہاں سے انہیں دیکھ لیا، انہیں آپ کو دیکھ لیا، تو اللہ کے نبی بڑی پیاری بات فرمائیں، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. یہ دونوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے، تکبر سے پاک وہ ہے جو سلام پہلے کر دے جلدی. اور جو آدمی دیکھ کے بھی سلام نہیں کر رہا، انہیں میرے کو کرنا، وہ تو اس کے بعد تکبر ہے. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. ان دونوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو نظر پڑتے ہی سلام کر لیا، تو تکبر سے پاک ہے. انہیں جو نہیں کرا انہیں کرنا میرے کو. اور اللہ معاف کرے، یہ ہمارے عالموں میں مفتیوں میں زیادہ ہے. معاف کرو آپ. سادہ آدمی کو دیکھے تو انہوں سلام نہیں کرتے. کیا کو نہیں کرتے؟ بھائی مفتی، انہیں کرنا میرے کو. معاف کرے اللہ، سبھی تو ایسے نہیں ہے، لیکن اکثر لوگوں کے دیکھنے میں آئی بات. سمجھے آپ؟ وہ معمولی پینٹ بوشرٹ پہ جا رہا، انہیں عجیب قسم کا لباس ہے اس کو نہیں کرتے انہوں سلام. بہت بڑے علمی فخر. منع ہے، منع، سختی سے منع ہے. شیطان ہر ایک کو داؤ میں لاتا. بھائی مفتی کیا، عالم کیا، اس کے سامنے کوئی بھی نہیں. سب کا استاد ہے، انہیں سب کو مارتا. داؤ نہیں ہونا، عاجزی. سلام کو عام کرو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں بولے؟ اسی لیے کر. سلام ایک بہت بڑی دعا ہے مومن بھائی کے لیے. اللہ سے آپ سلام کر دیں، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میرے بھائی کو سلامتی میں رکھ، یعنی ہر پریشانی سے بچائیے. میننگ پیدا ہوتے اس میں. آپ اکڑ کے سلامی کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کو؟ پھر کیا ہے؟ تم یہ عاجزی کی علامت ہے. پہلے سلام کرنے والا تکبر سے پاک ہے. پہلے سلام کرنے والا سلام کیجیے، سامنے والا بھی خوش ہو جاتا. یہ ہونا چاہیے صفات. والقاشعین والقاشعات. خشیت کی کیفیت یہ ہے کہ دل جو نرم ہوتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کچی مٹی ہے، دیوار پہ کچی دیوار پہ مٹی سے بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ کنکر ماریں گے تو وہ کنکر چپک جائے گا وہاں پہ. اسے کہتے ہیں خشیت. نرم دل ہو جانا، نرم ہونا دل. اللہ اسے بندوں کو پسند کرتا ہے، پسند کرتا ہے اللہ تبارک. وقاشعین والقاشعات. ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور اس سے سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، گھر کے بھی باہر کے بھی. اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے، بات تجھ بڑا کر لیتا، کیا کرنے کا. معافی مانگ لیتا ہے نہیں، بات کو آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے نہیں.
شیطان کو موقع نہیں دیتا انہیں. معاملہ جہاں کہاں رفع دفع کون, انہیں عاجزی کرنے والا نہیں. اگر انہیں بھی تن گیا, میں کہیں کو جھکوں, انہیں بھی تن گیا, تو اب دونوں میں شیطان ریفری بن جاتا وہاں پہ, دونوں کو لڑاتا. یہ بات منع کر دیا گیا. والمتصدقین والمتصدقات, یہاں پہ آ رہے صدقہ. صدقہ کرنے والے مرد, صدقہ کرنے والی عورتیں. کیسا جامع تصور دے رہا دیکھیے قرآن آپ کو, ایک ایک ورڈ, جملہ. صدقہ, صدقے کے معنی ہوتے ہیں نیکی کرنا. یہ نیکی آپ عمل سے بھی کر سکتے ہیں, کسی کے اوپر مال خرچ کر کے بھی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, کسی مسلمان کو آپ خوش جذبے کے ساتھ ملنا, ملاقات بھی کرنا, یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی نیکی ہے. یہ بھی فرمایا آپ نے, شوہر اگر بیوی کو نوالا کھلا رہا ہے وہ بھی نیکی ہے, وہ بھی صدقہ ہے. شوہر ہیں, اگر وہ بیوی کو محبت سے نوالا کھلا رہا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صدقہ ہے. آپ ذرا ایسا کر کے کہ دیکھو گھر میں اماں کیا بولتے ہیں, جورو کا غلام ہوگا بولتے. کر کے تو دیکھو آپ ذرا, بیوی کو نوالا تو کھلاؤ, اماں کے سامنے دیکھیں, بہن کے سامنے کھلاؤ. شروع گھر میں, اماں نہیں دیکھے تم بھائی بھیا کیا کرے, دیکھے کیا کیا کرے, ہو گیا کہنے جورو کی طرف. ارے میرے بھائی, یہ زندگی ہے گھر کی, خوشی اور محبتیں پیدا ہوتی اس سے. یہ مطلب ہے اب یہاں پہ والصادقین والصادقات, صدقہ کرنے والے مرد, صدقہ کرنے والی عورتیں, نیکی کرنے والے مرد, نیکی کرنے والی عورتیں, پیسہ خرچ کرنے والے مرد, پیسہ خرچ کرنے والی عورتیں, مال خرچ کرنے والے. کیا معنی ہے اس کے؟ اس کے معنی یہ ہیں صدقات کے کہ آدمی اپنی خواہشات کو دبا کے اور اپنے ضروریات کو کم کر کے دوسروں کے لیے کام میں آنا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اپنے خواہشات کو دبا کے, اپنے ضروریات کو کم کر کے دوسروں کے کام میں آنا, آپ کا پیسہ, یہ ہے صدقہ. شادی خانے میں ایک رات میں جناب 20-25 لاکھ خرچہ کر دے رہا ہی نہیں, دوسروں کو کیا دیتا ہے بھی نہیں. اس کی خواہشات تو یہ کچھ بھی نہیں, 8-10 گھنٹے کا ہی مسئلہ ہے, فنکشن کتنا خرچہ ہو رہا. اب کیا جواب دیں گا انہیں, کر لے, کتنے دن کرے گا دیکھیں گے, جانا ہے نا وہاں. سوچو, غور کرو آپ, کیا بات ہے, معاشرہ کہاں جا رہا ہماری. اللہ ایمان والا کس کو بولا, کون بولا, سمجھ میں آ رہا. یہ کروڑوں کی تعداد میں کل معلوم ہوئے گا کتنے ایمان والے تھے, کل معلوم ہے, آج نہیں. آج تو سب مومن نہیں, سب کو دعویٰ جو کلمہ پڑھ لیا. کل معلوم ہوئے گا نا کیا کر رہا, اپنی خواہشات کے لیے کتنا پیسہ خرچ کر رہا, اور دوسروں مجبور ہے, محتاج ہے, ان کے لیے کیا نکال رہا, ان کو کیا دے رہا. اس کا تو فیصلہ ہوئے گا کل. اللہ اسی لیے بولے یوم القیامہ, ہم حساب کا دن رکھے, میزان کا دن ایک, یہ سب ہوئے گا وہاں پہ, سب ہوئے گا. یہ صادقین والصادقات. اور بشارت کیا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدقہ آپ کے برے مصیبتوں کو ٹالتا ہے, حادثات سے آپ کو بچاتا ہے, بڑی بڑی خطرناک بیماریوں سے آپ کو بچاتے ہیں یہ صدقات. اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے صدقہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ کیا کرو, لوگوں پہ مال خرچ کیا کرو تاکہ تمہاری مصیبتیں دور ہو جائے تم سے, تمہاری بیماریاں دور ہو جائے تم سے, اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے تمہارے لیے. صدقہ کرو تم, ہاں کسی کے کام میں آؤ, کسی کی پیٹ کی آگ کو بجھاؤ, اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ کو تمہارے لیے بجھا دے گا. بجھاؤ تو صحیح, تم آؤ کام میں, نہیں آتے.
محلے والے پریشان ہیں، بیوی کے رشتہ دار ہیں، اپنے رشتہ دار بھائی بہنا کوئی بھی قریبی خونی رشتے پریشان ہیں، مصیبتوں میں کچھ ان کی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں، آپ سال کو سال عمرے پہ جا رہے ہیں، کیا ہے کیا کر رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں کیا؟ ادھر مخلوق سے غافل ہو کہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں ہوتا۔ وہاں جا، پہلے ضرورت اس کو ہے تیری۔ یہ جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ جو خرچ کر کے آیا نا عمرہ، میرے کو ضرورت نہیں ہے تیرے یہاں پہ آنے کی، جا وہاں پہ، تیرے رشتہ دار ہے وہ ضرورت مند ہے ان پیسوں کے، تو یہاں کہیں کو آ رہا؟ بس حج کر لیا، زندگی میں ایک فرض تھا، ختم، باقی سب نفلیں ہیں۔ فرض عبادات کو چھوڑ کے، فرض کاموں کو چھوڑ کے نفل کو آ رہا ہے۔ تیرے رشتہ دار پریشان ہیں، مصیبت میں، بیماریوں میں، فلاں، وہ فرض ہے تیرے اوپر، اور یہ جو دوبارہ تو آ رہا حج پہ عمرے پہ، یہ نفل ہے۔ تو فرض کو چھوڑ کے نفل میں آئے گا تو نفل بھی خود قبول نہیں ہوتی اللہ کے پاس۔ پھر بات سمجھیے، اللہ سمجھا رہا ہے اس بات کو۔ والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ صبر کی سب سے بڑی جناب علی یہ کیا کہنا چاہیے، پریکٹس یا مشق وہ روزے میں ہوتی ہے، اس لیے روزہ صبر کے لیے۔ صائم، روزے دار کیا کرتا کیا ہے؟ روزہ دراصل اپنے خواہشات نفس کو کچلنے کی عبادت ہے، خواہشات نفس کے اوپر قابو پانے کی عبادت ہے۔ بھوک لگ رہی ہے شدت کے ساتھ، آپ روزے کے ذریعے سے قابو پا رہے ہیں اپنے بھوک کے اوپر۔ پیاس لگ رہی ہے شدت کے ساتھ آپ کو، لیکن روزے کی ذریعے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیاس کے اوپر قابو پا رہے ہیں آپ۔ تو اسی طرح آدمی کو اگر اپنے خواہشات پہ، اگر ضرورتوں کے اوپر صبر کرنے کی عادی ہو گیا انہیں قابو، تو پھر اللہ گناہوں کے اوپر قابو پا جاتا انہیں، نافرمانیوں پہ قابو پا جاتا انہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ چیز آ گئی، اب وہ صفت آئی قابو پانے کی، یہ روزہ۔ والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، پھر فرمایا اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ بہت بڑی بات ہے، آج کی جو دنیا ہم چل رہے ہیں نا، یہ سب بے حیائی کی دنیا میں گزر رہا ہے۔ آج کا جو دور ہے نا، یہ بے حیائی کا دور ہے پورا اس وقت۔ انسان دن پہ دن ننگا ہو رہا ہے، مرد کے مقابلے میں سب سے زیادہ عورت ننگی ہو رہی ہے۔ یہ ہے اللہ بولا، دیکھیے آپ دیکھو، شیطان تمہارا اتنا دشمن ہے کہ تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو جنت سے ننگا کر کے نکالا انہیں، اللہ بول رہے قرآن میں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آدم کی اولاد تم کو بھی کہیں ننگا کر دے، اور ننگے ہو رہے آج ہم۔ جسم کے اوپر کم سے کم کپڑا پہننا فیشن ہو گیا، ترقی ہو گئی، پورے جسم کو ڈھانکنا دخیانی سی بات ہو گئی، پرانی بات۔ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، خاص طور پہ عورت کو لا کے میدان میں کھڑا کر دیا اور ننگا کر دیا پورا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ خاص طور پہ بول رہی ہے۔ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ختم ہو گئی، حیا باقی کہاں ہے؟ پہلے عورتیں بغیر پردے کے نکلنا شرم محسوس کرتے تھے، کیا بھائی صحیح بول رہا ہوں؟ زمانہ کتنا بدل گیا، اور آج پردہ کرنے کے لیے شرما رہی ہوں۔ آج پردہ کرنے شرما رہی ہوں، اور پہلے کی حالت یہ تھی، زیادہ دن نہیں، 30-40 سال چلے جاؤ پیچھے، آپ میں پرانی بات بھی نہیں بول رہا ہوں۔ ہمارے بچپن میں تو گھر میں منگواتے تھے، رکشے والے پہلا پردہ ہے کیا پوچھ کے آؤ بولتے تھے، پردہ رکھ کے نکلتے تھے رکشے والے۔ بچپنے کی بات بول رہا ہوں میں، 50 سال کی بات۔ ہاں، پھر ہم لٹکا کے بیٹھ کے جاتے تھے۔ اب کیا ہو گیا معاملہ دیکھو آپ، پہلے بغیر پردے کے نکلنا شرم، اور آج پردے میں نکلنا شرم۔ اسے کہتے ہیں فریب تمدن، ترقی کے نام سے دھوکہ۔
تصور کر رہے ہیں آپ کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ اللہ محفوظ رکھے. کتنی بڑی بات اللہ فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات، دونوں کا ذکر کیا. اور اس معاملے میں عورت کے لیے مزید احکامات ہیں، لباس کے سلسلے میں، پردے کے سلسلے میں مرد کے مقابلے مزید اضافہ ہے. ان کا لباس کا مسئلہ الگ ہے، ان کے سطر کا مسئلہ الگ ہے، احکامات ان کے لیے، ساری باتیں آ رہی ہیں اس میں. اور پھر گھر میں ظاہر ہے کہ جیسے بڑے لوگوں کا لباس ہوگا بالکل اسی طرح چوٹنگا ہوگا. ماڈل ہوتی ہے ماں خود فیشن ہے بولے تو بچے اور اس سے آگے نکل جاتے. پھر ہمارے پاس گھروں کے اندر میک اپ کے نام سے، فیشن کے نام سے بے حساب پیسہ خرچ ہو رہا. کاسمیٹک کتنے خرچہ کر رہے ہیں عورتیں؟ لاکھوں روپے. کچھ بھی کام کا نہیں. کسی غریب رشتہ دار پہ وہ پیسہ دینے تیار نہیں، مگر یہ اس پہ ہے. پورا سوچنے کی بات ہے. اس کے بعد فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. ذکر کثیر، ذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والے مرد اور یاد رکھنے والی عورتیں. کیا مطلب؟ یہ اوپر سے جتنی باتیں آئی نا، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. اٹھے بیٹھے کھڑے لیٹے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. یہی بات ہے. اللہ کیا احکامات دیا اس کو یاد رکھ کے اس کے اوپر عمل کرو کثرت سے، کبھی کبھار نہیں، کثرت سے، ہمیشہ. تو ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کا لفظ آیا. جہاں بھی ذکر کا لفظ قرآن میں آنا کثرت کا آیا، کثرت سب سے زیادہ. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ارے کچھ تو بھی یاد کر لینا بھائی، اللہ کو بولتے نہیں بھائی، یہی بولتے ہیں. اللہ کیا بول رہی؟ نہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. اب ان کے لیے بشارت سنا دے اللہ. اوپر جتنی جذباتیں آئیں نا، یہ ہے ایمان والوں کے اجمالی تعارف. اب جو لوگ اس کے اوپر عمل کرے ان کے لیے اللہ فرماتے اعد اللہ لہم، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کیا ہے. دیکھ رہے ہیں اب بات آئی. اب ہم چکر چلا رہے نا، ہاں جو بولے کلمہ پڑھ لیا جنت، جو کلمہ پڑھ لیا جنت. اللہ بولے نہیں، اعد اللہ، اعد اللہ یعنی اعدہ کے معنی بنانا، تیار کرنا. اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے مغفرتن، بخشش، مغفرت اللہ کی طرف سے، وہ اجرن عظیما، سب سے بڑا اجر، سب سے بڑے انعامات جنت کے وہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے. فیصلہ کر دیا اللہ نے. اب یہ نہیں کہ آدمی جنابی علی سب چلے جا رہے ہیں راٹن، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. یہاں پہ اللہ نے ساری باتیں بولنے کے بعد یہ بولا میں بنایا ہوں جنت کو ان لوگوں کے لیے، اور ایسے ہی لوگوں کو جنت کے اندر سب سے بڑا اجر عظیم ملنے والا ہے، بڑی بڑی نعمتیں ان کو ملنے والی ہے اللہ کی طرف سے. اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کھاتے پیتے مست عیش کرتے ہوئے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. یہ ہے آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی، پارہ نمبر 22. اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر بعد میں ہم دیکھیں گے. وقت بھی ہو گیا، بڑھ گئے 10-15 منٹ. اگلی آیت بھی تھی اس سے، لیکن تفسیر اسی کے اندر ختم ہو گئے وقت. بہرحال یہ آیت ایک ایسی آیت ہے، یہ 35، اس کو یاد بھی کر لو بائی ہارٹ، اور اس کے اوپر غور بھی کرتے رہو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، اپنی زندگی کو اس کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرو. پھر دیکھو انشاءاللہ آخرت کی زندگی خاص طور پہ
اللہ نے بلا کے تیار کرو. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے حکم دیا قرآن میں. پریشان ہے، آخرت کی زندگی ہے، موت قریب آ گئی، ایسے لوگ مر رہے ہیں. اب آخری وقت فرشتے آئے، اللہ بولے جاؤ میری طرف سے سلام کرو. اللہ کیا بول رہے ہیں فرشتے کو بھیج کے؟ میری طرف سے سلام بولو اس بندے کو، اور یہ بھی بولو کہ اللہ نے جو جنت تمہارے لیے بنائی تھی نا وہ تمہارے لیے الاٹ ہو گئی. بول دو جاؤ، ہو گئی الاٹ، بول دو یہیں سے، بول دو. اس کے بعد روح کھینچو، اس کے بعد جان نکالو. خوشخبری دے دو، یہاں دینے کے بعد اس کی جان لو. تم پہلے بولو سلام علیکم، جنت کی بشارت دے دو. اس کے بعد پھر ان کی جان نکالو. پھر ظاہر ہے کہ جب بشارت مل گئی تو روح نکالنے والا فرشتہ جب یہ بات بولیں گا تو مرنے والا جو ہے نا وہ جیسے ہی سن کے بولیں گا جلدی کرو، پھر میری جلدی نکالو. روح بولیں گا انہیں تو دیر مت کرو بھائی، وہ جنت کیوں بھائی جلدی نکالو، جلدی نکالو میرے کو. اب کچھ بھی تیاری نہیں کرا، موت آ گئی تو وہ فرشتہ جائیں گا تو انہیں دنیا کے وہ کریں گا، انہیں پریشان، وحشت طاری ہو جائیں گے. وہ حدیث میں اللہ کے نبی نے وحشت طاری ہو جائیں گے ایسے انسان میں فرشتے آ جائیں گے تو، کیونکہ کچھ کرا ہی نہیں انہیں. اب جانا ہے وہاں. دنیا میں تو سنا بھی تھا یہ چیز جنت ہے جہنم ہے، ارے اب تو صحیح ہے بھائی، میں تو کیا کی سمجھا پائے، اب کیا کروں میں، واپسی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. وہاں سے عذاب شروع ہو، یہاں سے چالو، پھر وہ عالم میں چلا گیا، عالم برزخ میں. اب چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.